میں نے کام شروع کیا۔ انجم رضا صاحب چیئرمین انسان دوست ایسوسی ایشن بیٹھے ہوئے ہیں جس ادارے کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں، اور انجم صاحب آپ بتائیے کہ کافی کام کیا ہے شازیہ نے، اور آپ نے کافی عرصے سے آپ نے بہت سارے بانڈڈ لیبرز کو آزادی بھی دی ہے۔ ایک مسئلہ آپ لوگ سمجھا رہے تھے کہ بانڈڈ لیبرز کا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ان کی برتھ سرٹیفکیشن نہیں ہوتی، ان کے آئی ڈی کارڈز نہیں بنتے، وہ رجسٹر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو ظاہری بات ہے ہیلتھ بینیفٹس بھی نہیں ملتے، بہت سارے بینیفٹس نہیں ملتے۔ آپ نے آئی ڈی کارڈز بھی دلوائے ہیں اپنے تنظیم کے ذریعے لیبرز کو، آپ نے بہت سارے لیبرز کو اور ان کے بچوں کو اسکولوں تک ان کو ایجوکیشن اور تعلیم بھی دی ہے، ووٹ بھی درج کروایا۔ لیکن ابھی بھی آپ کہتے ہیں، ابھی ساہیوال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن، کیونکہ آپ لوگ ساہیوال میں بیسڈ ہیں، ساہیوال میں سچویشن کافی بہتر ہو گئی ہے، آپ اور کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں کام ہو سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے بھی مشکل لیکن کرنے سے آسان کام ہو جاتا ہے، سارے کام ہو سکتے ہیں، ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ہم نے جب یہ ڈی وی سی بنی 95 میں، یہ ڈسٹرکٹ ویجیلنٹ کمیٹی، ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی بنی، اور یہ میں اس کا تھوڑا سا تسلسل آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 88 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جو بٹا مزدوروں کے قرضے وغیرہ کالعدم قرار دیے گئے تھے، تو اس کو موڈیفائی کر کے 92 کا ایکٹ آیا، باؤنڈری لیول ایبلیشن ایکٹ 92، تو اس کے فریم ورک میں 95 میں یہ گورنمنٹ نے ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی بنائی کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ڈی سی ہے یا اس وقت کا ڈی سی ہوتا تھا یا ضلع ناظم جو بعد میں آیا، تو اس کا چیئرمین ہوگا، ہیڈ کرے گا، اس کو لیڈ کرے گا، اور جو باقی لائن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہوں گے، بٹا مالکان کے نمائندے ہوں گے، اور کنسرن این جی او جو بھی، یعنی کہ گورنمنٹ، بھٹاس کے مالکان اور مزدوروں کے نمائندے، جو مزدوروں کے نمائندے تینوں مل کے ایک کمیٹی بنائیں جسے یہ ایک ویجیلنس رکھا جائے کہ بھائی کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ تھینکس گاڈ کے ساہیوال کے اندر اس طرح کی پریکٹس ہوئی کہ جس میں ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی نے ضلع ناظم راہ حسن نواز کی زیر قیادت اتنا کام کیا کہ وہاں پہ وہ بہت ایکٹیو ہوئی، اور ہمارے 21,000 بٹا مزدوروں کے شناختی کارڈ اور ووٹ بن گئے، اور جتنے ہم نے شناختی کارڈ بنائے تھے یہ بغیر ایج پروف کے بنے تھے۔ لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ جو یہ آپ کی ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی ہے اس کو ناظم یا ڈی سی او نہ ہیڈ کریں، اس کو آپ سول جج ڈسٹرکٹ لیول کے نیچے لائیں، جب اس کو کیونکہ یہ لوگ سیاسی ہوتے ہیں۔ بھائی ہاں جی، اگر ہم اس کو اوورال دیکھیں نا تو بھی قصور کا جو ضلع ناظم تھا وہ خود بٹا مالک بھی تھا، اب وہ ضلع ناظم بٹا مالک اپنے خلاف تو شکایتیں سننے سے رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری یہ سجیشن ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی، ایک تو یہ پورے پاکستان میں ایکٹیو ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے آرڈر کے ذریعے کسی ڈسٹرکٹ میں 1 میٹنگ ہوئی ہے 8 سالوں میں، کسی میں 2 ہوئی ہیں، وہاں ڈسٹرکٹ ساہیوال ہے جہاں پہ 8 سال تک ریگولر میٹنگز ہوئی ہیں، وہاں پہ ریزلٹ بھی بہت اچھے نکلے ہیں، لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ہم کمیٹڈ لوگ تھے، ہم 15 دن کے بعد جلوس نکالتے تھے، ان کو جا کے برا بلا کہتے تھے، ان کے دفتروں کے سامنے گراؤ کرتے تھے، پھر انہوں نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں، تو اس کے عوض ہمیں جیل بھی جانا پڑا، 2 دفعہ میں جیل بھی گیا ہوں، بٹا مالکا نے پرچے کروائے ہیں، کئی دفعہ اغوا بھی ہوا ہوں، تو اس کے عوض میں ہمیں یہ ساری اسٹرگل کے بعد جو ہے نا یہ ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی ایکٹیو ہوئی اور رزلٹ نکلے ہمارے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ محمود بٹ صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری پاکستان بھٹا مزدور یونین۔ السلام علیکم صاحب۔ ہیلو جی السلام علیکم محمود بٹ صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ جی محمود بٹ صاحب، آج ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ شازیہ پروین انجم رضا کے ساتھ بات ہو رہی ہے بھٹا مزدوروں کے لیے کہ بھٹا مزدوروں کے حقوق کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کے خیال میں کیا قدم اٹھانے چاہیے حکومت کو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر جو 1992 کا ایکٹ بنا ہے اس پر عمل درآمد ہو، اور ان کی جو ویجز ہیں اس پر عمل درآمد ہو، کیونکہ یہ 2 سال ہو چکے ہیں، ریٹ مقرر ہوئے 442 روپے، وہ ہی نہیں انہیں مل رہا، اور ان کے جو بنیادی جو حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے، کہ جو ان کی جو رہائش کا مسئلہ ہے، ان کی ٹرانسپورٹ، صحت، علاج بچوں کے لیے، اور جو انہوں نے پیش کی رقم ڈالی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے سسٹم بنایا مالکان نے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اچھا محمود بٹ صاحب، ذرا اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب بھٹا مالکان سے ملاقات ہوئی ہماری، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہماری تصویر بھی کوئی دیکھے، ہم جو رہائش دیتے ہیں اور جو جگہ دیتے ہیں وہ بہت اچھی جگہ دیتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، ہم بھینسیں بھی دیتے ہیں، کام کرنے کے جو کام کا ماحول ہے ہاں وہ بہت سخت ہے،
بھٹے کا ماحول سخت ہے، لیکن ہم اپنے مزدوروں کا خیال رکھتے ہیں، ہم ان کو گھر بھی دیتے ہیں، ان کو بھینسیں بھی دیتے ہیں، وہ گھر بڑے صاف ستھرے ہم بنا کے دیتے ہیں، اور ان کی صحتوں کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو گھر وہ دیتے ہیں وہ تو ایک غیر انسانی ہے، وہاں پر جانور بھی نہیں رہ سکتے. جو جس حالت میں وہ گھر ہیں جہاں پر وہ بٹھا مزدوروں کو رہنے پر مجبور کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ اس لیے باؤنڈ کرتے ہیں یہاں رہیں، اپنی مرضی سے کام لیں، اپنی مرضی سے ان سے پروڈکشن لیں. یعنی کہ بھٹا مزدور اپنی مرضی سے نہیں کہیں رہ سکتا، اس کو اسی گھر میں رہنا ہے. وہ انہوں نے باؤنڈ کیا ہوتا ہے ادھر پیسے ڈال کر کہ آپ یہیں رہ کر ہمارا کام کریں گے، جتنی دیر ہم چاہیں اتنی دیر آپ یہاں پر کریں کام. یہ ان کا ہے مالکان کا. پیسے کون ڈالتا ہے؟ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک ٹھیکیدار ہوتے ہیں، اور ایک ٹھیکیدار 100 فیملیز کو لے کے مالکان کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ مجھے پیسے دیں، اور یہ کی شکل میں نا اگر وہ کرتے ہیں تو یہ اس میں براہ راست مالک ملوث ہے. یہ تو انہوں نے ایسے ہی ڈال دیا کہ ہم فلاں آدمی ہوتا ہے، لیکن اس میں ڈائریکٹلی مالک ہی ہوتا ہے وہ سارا. نہیں، لیکن آپ لوگوں کو خرید تو نہیں سکتے نا. یہ لوگ 21ویں صدی ہے تو استغفار، یہ ان لوگوں کو یہ بکے ہوئے تو نہیں ہے لوگ ان کے پاس. یہ خرید و فروخت کرتے ہیں، ایک بٹھے سے دوسرے بٹھے پر لیبر جب فروخت کرتے ہیں نا، انہوں نے اگلے بٹھے مالک سے کہتے ہیں میں نے 1 لاکھ اس سے لینا ہے، آپ مجھے 1,25,000 دے دیں یا 2,25,000 دے دیں. وہ ڈال لیتے ہیں، پروفٹ لیتے ہیں اگلے مالک سے یہ، اور ان کو لیبر کو 10-20,000 دے دیا، ان کی رقم بڑھ گئی 1,20,000-25,000 ہو گئی، لیکن ریٹ نہیں بڑھاتے. ان کے جو کاتے کار ہیں یا محنت کے جو اجرت ہیں نا، سب سے اہم بات جس میں سے نکل رہی ہے، جس دن بھٹا مزدور اتنا باشعور ہو جائے یا پڑھا لکھا ہو جائے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ مجھے استعمال کیا جا رہا ہے اور میں تو اپنے قانونی طور پہ میں اپنے حق کے لیے لڑ سکتا ہوں، تو اس دن کچھ فرق پڑے گا. ایک تو اس کا مطلب مزدوروں میں بھی شعور بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو اپنے حقوق تو ہے، لیکن یہ یہاں پر بٹھا مالکان نے وہاں پر جو شعور وہاں پر دیا نا، شعوری طور پر انہیں یہ کیا ہوا ہے کہ آپ بہت گندے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں اور گھٹیا کام کر رہے ہیں. حالانکہ انہیں یہ لیبر بازار سے نہیں ملتی، عام لیبر نہیں ہے، یہ اڈوں سے جا کر خرید کر لے آئے روزانہ کی مزدوری پر، وہاں پر جا کر لگا لے. یہ ایک ہنرمند لیبر ہے، اور یہ مالکان خود ہی بیلٹ ڈلوا کر ایک دوسرے کی لیبریں بھی چھینتے ہیں. یہ ان کا کاروبار ہے. اچھا مجھے ایک بات سمجھائیں محمود صاحب، اگر میں بھٹا مزدور ہوتی، ٹھیک ہے، اگر میں وہاں مزدوری کر رہی ہوتی اور میں کہتی کہ بس بہت ہو گیا، میں نے چھوڑنا ہے، اور مجھے حق ہے، میں ایک آزاد عورت ہوں، میں جانا چاہتی ہوں، تو کیا ہوتا میرے ساتھ؟ دیکھیں یہ جو حالات ہیں نا اس وقت انہوں نے پیشگی کے حوالے سے نسل در نسل انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایسے خاندان ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لو ہمیں جانے دیں، نہیں جانے دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیبر بہت کم ہے. لیکن کون ان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ مطلب اگر میں اٹھ کے جاؤں تو مجھے کیا مطلب باندھ دیا جائے گا، بیڑیوں سے باندھ دیا جائے گا؟ یہ عوامی بنیادوں پر یہاں پر کام کریں. یہ تو جو اس کو چیلنج کر رہے ہیں مالکان، کیونکہ یہ تو ریٹ دے ہی نہیں رہے انہیں. یہ سب سے بڑی تو یہی ہے کہ یہی حکومت کے فیصلے کو وہ کسی قانون کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اب یہ ریٹ گورنمنٹ نے مقرر کیا، مزدوروں نے نہیں مقرر کیا یا کسی یونین نے. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. تھینک یو ویری مچ محمود بٹ صاحب. ریٹ کی بات بھی کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے، لیکن سب سے مجھے جو بات پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ ایک آزاد انسان جس آزادی کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، اس کو آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ اور بنیادی طور پہ ایک فیملی اٹھ کے کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اب میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ 5,000 روپے کی بات ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ ان پڑھ ہوتے ہیں انگوٹھا لگوا دیا جاتا ہے 50,000 روپے، اور نسل در نسل بک جاتی ہے بھٹا مالکان کے ہاتھ. تو ایک تو یہ مجھے یہ بتائی. دوسری بات یہ کہ سمجھیں میں اٹھ کے جانا چاہوں، میرے ویورز کے لیے آسانی سے سمجھائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اگر میں اٹھ کے جانا چاہوں.